ہم مسلمان اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم کو پہلا مہینہ مانتے ہیں۔ اسی اعتبار سے میں آج کے جمعہ میں آپ حضرات کو نئے اسلامی سال کے شروع ہونے پر مبارک۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارا سال چونکہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے تو ہم آپ کو مبارکباد اپنے اسلامی سال کے شروع ہونے پر پیش کریں گے۔ میرے دوستو، محرم کا یہ مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی ہے جہاں ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ محرم کا مہینہ، عظمت والا مہینہ، سال کا شروع ہو رہا ہے، وہیں اسلامی تاریخ کا جب مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس اسلامی سال کی پہلی تاریخ اور پہلی شام، اسلام کے ایک عظیم ہیرو، اسلام کے ایک عظیم کمانڈر، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان پر قاتلانہ حملہ اور ان کا دنیا سے جانا بھی اسی اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ میں ہے۔ تو آج کے خطبے میں ہم کوشش کریں گے اپنے وقت کی قلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ گوشے، کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، وقت چونکہ انتہائی کم ہے، میں اپنی بات کو بڑے تسلسل سے جاری رکھوں گا کہ تاکہ کم وقت کے اندر زیادہ باتیں آپ حضرات کے سامنے کی جا سکیں۔ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے نبی کے پیارے صحابی ہیں۔ میرے اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مرتبہ، بڑا مقام، بڑی عزت، بڑا نام عطا کیا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، منقبت بیان کرتے ہوئے اتنی انتہا کی یہاں تک بتایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں میرے عمر کا مرتبہ اور عمر کی شان دیکھنی ہے، بس میں اس کی شان کو انتہا تک بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں، اگر کائنات کے اندر کوئی میرے بعد نبی ہوتا یا کائنات کے اندر میرے بعد اگر نبوت کی صلاحیت کسی میں ہوتی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی نبی بننے کے لائق ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ جو صلاحیتیں، جو کمالات میرے اندر ہیں، اگر میرے بعد کسی میں یہ کمالات ہوں گے تو فلاں ہے، مطلب یہ ہوگا کہ پوری کائنات کے اندر میرے بعد میرا متبادل اگر دیکھنا چاہتے ہو تو وہ فلاں کو دیکھ لو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر ایک صحابی خود آیا ہے، عمر آیا نہیں، عمر کو لایا گیا ہے۔ ہر ایک صحابی نے اسلام قبول کیا، عمر وہ صحابی ہے جس کو اسلام نے قبول کیا۔ ہر ایک صحابی وہ ہے جس نے میرے آقا کے ہاتھ پر آ کر کلمہ پڑھ کر اسلام کو سینے سے لگایا، لیکن عمر وہ مبارک صحابی ہے جس کے لیے پیغمبر کعبہ کی چوکٹ پکڑ کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اللہم اعز الاسلام، اے میرے اللہ اسلام کو عزت دے دے۔ عمر بن خطاب کے ذریعے، یہ عمر بن حشام کے ذریعے، تو پھر کہا جا سکتا ہے عمر وہ ہے جس کو مانگتا پیغمبر ہے، عمر وہ ہے جس کا انتخاب خود رب ذوالجلال آسمان پہ بیٹھ کے کرتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عمر ایک نکتہ ذہن نشین فرمائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر نام کے اندر 3 لفظ ہیں، عین، میم اور را، انہی 3 لفظوں سے مل کے بنتے ہیں نا جو عمر کی عین سے مراد علی ہے، عمر کی میم سے مراد محمد عربی ہے، اور عمر کی را سے مراد رب ذوالجلال ہے۔ کیا مطلب؟ عمر کی عین سے مراد علی، عمر وہ ہے جس کا انتخاب علی نے
بیٹی کے لیے کیا۔ عمر کی میم سے مراد محمد، عمر وہ ہے جس کا انتخاب محمد کی دعا میں کیا، اور عمر کی راہ سے مراد رب ذوالجلال، عمر وہ ہے جس کا انتخاب میرے اللہ نے عمر بن ہشام کو عمر بن خطاب میں سے رب ذوالجلال جس کا انتخاب کرے اس کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال کا عرصہ اسلامی حکومت کی، 10 سال 22,50,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اور عمر بن خطاب وہ عظیم سپہ سالار، وہ عظیم کمانڈر جنہوں نے امت کو بہت کچھ دیا۔ آج اس وقت بھی آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جن کو شروع عمر بن خطاب نے کیا۔ عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت کے اندر 4,000 مساجد بنوائی تھی، 900 مسجدیں ایسی تھی جو جامع مسجد کہلاتی تھی۔ عمر بن خطاب نے اپنے دور کے اندر ڈاک کا نظام شروع کیا۔ عمر بن خطاب نے اپنے دور کے اندر پولیس کا محکمہ بنایا۔ عمر بن خطاب نے اپنے دور کے اندر مکہ مدینہ کے درمیان نہر کھدوائی۔ عمر بن خطاب نے سینکڑوں ایسے کام کیے۔ یہ ڈاک کے نظام کے اندر جناب عمر بن خطاب کا عظیم کارنامہ، وہ مجاہدین جو کمانڈر میدان جہاد کے اندر موجود ہوتے تھے، وہ جب اپنے گھروں کے اندر خط لکھتے، ہر ایک کی خط اور ڈاک کے پہنچانے کی ذمہ داری کسی اور کی تھی، لیکن جن کے خط میدان جہاد سے آتے تھے جناب عمر بن خطاب وہ خط خود اپنے ہاتھ میں لیتے۔ وقت کا امیر المؤمنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا سپہ سالار ہے، ان خطوں کو لے کر خود ان مجاہدین کے گھروں میں جاتے، ان کی بیویوں کو خط دیتے اور خط دے کر کہتے میری بہن تیرا خامن تو میدان جہاد کے اندر ہے، تو خط لکھ، تیرے خط کو ان تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اگر تیرے پاس لکھنا نہیں آتا، ٹائم تو طے کر، وقت تو طے کر، میں عمر بن خطاب آؤں گا، تو بتاتی جانا، میں اپنے ہاتھ سے تیرے خامن کو جواب لکھ کر دوں گا۔ آج کر سکتے ہیں کوئی ایسے حکومت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کوئی کر سکتا ہے ایسے نظام؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک صحابی ہے جن کا نام ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو درداء صحابی یہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ یہ عمر بن خطاب کے دور کی شاندار کاوش ہے۔ درس حدیث کا حلقہ بنایا، ایک اس صحابی کے درس کے اندر 17,000 آدمی درس حدیث کو سنا کرتے تھے۔ آج کا امیر المؤمنین، آج کے حکمران، وہ تو خیر ایک الگ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسے امیر عطا کرے جن کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی تڑپ موجود ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عادل حکمران ہیں۔ میرے اللہ نے جناب عمر بن خطاب کو عناصر اربع پہ حکومت عطا کی ہے۔ عناصر اربع، عمر وہ ہے جس نے آگ پہ حکومت کی، پانی پہ حکومت کی، ہوا پہ حکومت کی اور زمین کے اوپر حکومت کی۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، مدینہ کی سرزمین کے اوپر ایک مرتبہ زلزلہ آتا ہے، زمین دھڑکتی ہے۔ عمر بن خطاب زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ میں درہ لے کر زمین کے اوپر زور سے درہ مارتے ہیں اور زمین کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے زمین تو دھڑکتی کیوں ہے؟ اے زمین تو تیرے اوپر زلزلہ کیوں آتا ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر نے کبھی انصاف نہیں کیا؟ تجھے دھڑکنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بتا تو صحیح، کیا عمر میرے اوپر انصاف قائم نہیں کر سکا؟ میرے دوستو، تاریخ میں لکھا ہے عمر کا درہ زمین پر پڑنا تھا کہ زمین اسی وقت ساکن ہو جاتی ہے۔ مدینہ کے پہاڑوں سے آگ چلتی ہے اور آگ مدینہ شہر کی طرف بڑھتی چلی آتی ہے۔ کسی نے عمر بن خطاب کو آ کے بتایا عمر مدینہ کے پہاڑوں سے آگ نکل کر شہر کی طرف آ رہی ہے۔ آپ یا میں ہوتے تو 112 والوں کو کال کرتے جی آگ لگی ہوئی، آگے سے بجھاؤ نا جی۔ ہم تو فائر بریگیڈ والوں کو بلاتے جی پانی لاؤ، یہ کرو، پورا شہر بالٹیاں اکٹھی کر کے پہنچ جاتا۔ عمر نے کچھ بھی نہیں کیا۔ عمر نے اپنے کندھے سے کملی اتاری، چادر اتاری اور چادر اتار کے کھڑے ہو گئے اور یوں آگ کو ہانکنا شروع کیا جیسے ہم کسی جانور کو ہانکتے ہیں۔ اس آگ کے سامنے کھڑے ہو کر یوں اپنی چادر کو حرکت دی اور چادر کے ہانکنے کی وجہ سے وہ آگ واپس پہاڑوں میں چلی گئی۔ لکھنے والا لکھتا ہے اس دن سے لے کر آج تک دوبارہ ان پہاڑوں سے کبھی دوبارہ آگ نہیں نکلی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، منبر پر موجود ہیں، یوں کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ میدان جہاد میں اپنا ایک گروپ بھیجا ہوا ہے۔ کھڑے کھڑے اچانک خطبہ روک کر کہتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، ساریہ وہ جو میدان جہاد کا کمانڈر بنا کے بھیجا،
ہوا کے اوپر حکومت کی، میرے اللہ نے ہوا کو عمر کے تابع کیا، جناب عمر کی زبان سے آواز نکلی اور وہ آواز ہوا اڑا کر اسی طرح دفعۃ واحدہ وہاں پہاڑ کے قریب ساریہ کھڑا تھا، ساریہ کے کان میں آواز پڑتی ہے عمر کی اور وہ پہاڑ کی اوڑ کے اندر ہو جاتے ہیں اور دشمن کے حملے سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ پانی پہ حکومت حضرت عمر کیسے کرتے ہیں؟ واقعات آپ نے سنے ہوئے، عرب کے اندر وہ دریا بھی تھا کہ جس دریا کے اندر عرب والوں کی عادت تھی جب وہ خشک ہوتا تو اپنی نوجوان لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کر کے خوبصورت لڑکی کو ڈالا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کا دور آتا ہے، سمندر دریا خشک ہو جاتا ہے، عمر کو بتایا جاتا ہے، ہماری روایت یہ کہ لڑکی کو تیار کر کے بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب نے کہا تو جاہلیت کی بات ہے، عمر حکمران ہو اور عمر کی حکمرانی میں زمانہ جاہلیت کی کوئی بات دہرائی جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ خط لکھتے ہیں، خط کے اوپر لکھتے ہیں دریا اگر تو میرے رب کے حکم سے چلتا تھا تو چل، نہیں تو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ تاریخ گواہ ہے جس دریا اور سمندر کے اندر جناب عمر بن خطاب کا رکا ڈالا گیا، قیامت کی صبح تو ہو سکتی ہے، کبھی وہ دریا اور سمندر خشک نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے وظیفے جاری کیے، یہ بھی حضرت عمر کے کارناموں میں سے وظیفہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو وظیفہ کم دیتے تھے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو وظیفہ زیادہ دیتے تھے۔ بیٹا ایک دن آ گیا، ابا جان میں نے تو بدر کے اندر شرکت کی تھی، حسین نے تو بدر میں شرکت نہیں کی، آپ مجھے وظیفہ کم دیتے ہیں، اسے وظیفہ زیادہ کیوں دیتے ہیں؟ اگر مجھے اس سے زیادہ نہیں دیتے کم از کم برابر تو کر دیں۔ میرے دوستو یہ بات سننا تھی، وقت کے امیر المؤمنین ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں جلال اتر آتا ہے، غصے کے اندر بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے عبداللہ تو حسین ابن علی کا مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ حسین کا ابا تیرے ابا جیسا نہیں، حسین کی ماں تیرے ماں جیسی نہیں، حسین کو جو میرے اللہ نے نانا دیا وہ تیرے نانا سے افضل، حسین کی نانی تیری نانی سے افضل، حسین کی بہنیں تیری بہنوں سے افضل، حسین کا بھائی تیرے بھائیوں سے افضل ہے۔ حسین تو وہ ہے جس نے پیغمبر کے کندھوں پر سواری کی ہے، حسین تو وہ ہے جس کے لبوں کو پیغمبر نے چوما ہے، حسین تو وہ ہے جس کی زبان میرے آقا کی زبان کے اندر ہے، حسین تو وہ ہے جس کے منہ کے اندر میرے آقا کا لعاب جاتا ہے۔ جب تو حسین کا مقابلہ کسی صورت بھی کر نہیں سکتا، میں عمر بن خطاب تیرا وظیفہ حسین کے مقابلے میں برابر بھی نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عظیم سپاہ، عدل کیسا، انصاف کیسا کیا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں، توجہ کیجیے، مسجد نبوی کے اندر ہے، بارش ہو رہی تھی، مسجد نبوی کے اندر آج بھی لکھنے والوں نے لکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد سے نکلے، سامنے باب السلام ہے، باب السلام سے تھوڑا سا آگے دو ستون بنے ہوئے ہیں، ان کے درمیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ اس زمانے میں مکان اس طرح بنا ہوا تھا کہ مکان کے اوپر پرنالا تھا، اس پرنالے کے ذریعے جو پانی تھا وہ مسجد کے صحن کے اندر گرتا تھا۔ بارش آئی ہوئی تھی، کچی چھتیں تھی، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، بارش کے بعد اس پرنالے سے پانی گر رہا تھا، کیچڑ مٹی گر رہی تھی اور نمازیوں کے کپڑے خراب ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، توجہ کرنا توجہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، دیکھا کہ پانی لوگوں کے اوپر گر رہا ہے، نمازیوں کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، پوچھا مکان کس کا؟ کہا عباس رضی اللہ عنہ میرے آقا کے سگے چچا ہیں، ان کا مکان ہے۔ پوچھا امیر المؤمنین ہے، جاؤ جی عباس کو بلا کے لا۔ پتہ کیا، معلوم کرنے میں پتہ چلا حضرت عباس تو سفر پر گئے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا وہ سفر پر گئے اور میں امیر المؤمنین حکم دے رہا ہوں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے اس پرنالے کو اتارو اور دوسری جانب لگا دو۔ صحابہ اوپر چڑھے، پرنالے کو اتارا اور پرنالے کی جگہ کو تبدیل کر دیا، لوگوں کے کپڑے محفوظ ہو گئے، راستہ محفوظ ہو گیا، کپڑے خراب نہیں ہوئے۔ ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لائے، دیکھا میرے پرنالے کی جگہ تبدیل ہے۔ پوچھا میرا پرنالہ کس نے تبدیل کیا؟ بتانے والوں نے بتایا امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے تبدیل کیا۔ اب حضرت عباس امیر المؤمنین کی خدمت میں نہیں گئے، مدینہ کے چیف جسٹس اور قاضی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں چلے گئے، عدالت کے اندر مقدمہ درج کرا دیا، اے ابی ابن کعب آپ قاضی وقت ہے، مکان میرا تھا، پرنالہ میرا تھا، میری اجازت کے بغیر امیر المؤمنین نے پرنالہ تبدیل کر دیا، میں دعویٰ دائر کرتا ہوں جس نے امیر المؤمنین کو حق دیا ہے، میری اجازت کے بغیر میرے مکان میں تصرف کیسے کر لیا؟
عدالت لگی ہوئی ہے۔ اور ایمان والوں توجہ کرنا، توجہ کرنا، مدینہ کی سرزمین پر قاضی عدالت کیسے لگاتا تھا؟ وہ حاکم وقت کو نہیں دیکھتا، امیر المؤمنین کو نہیں دیکھتا، یوں سامنے حضرت عباس کھڑے ہیں، عدالت کی کرسی پر ابی بن کعب بیٹھے ہیں، فوراً دو آدمیوں کو بھیجا، جاؤ عمر بن خطاب کو جا کر پیغام دو، آپ کی عدالت کے اندر پیشی ہے، آپ کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے۔ امیر المؤمنین کو پتہ چلتا ہے مجھے بلایا قاضی وقت نے ہے، چیف جسٹس نے ہے، مدینہ کی عدالت میں بلایا گیا۔ امیر المؤمنین لیٹ نہیں ہوتے، تاخیر نہیں کرتے، وقت اور بہانہ نہیں بناتے، فوراً اٹھ کے چلے آئے۔ سادگی کا انداز ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی دربار نہیں، کوئی کسی طرح کے گنمین ساتھ نہیں ہے۔ عمر بن خطاب عدالت کے اندر آتے ہیں، ابی بن کعب امیر المؤمنین کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، احترام کے اندر، استقبال کے اندر کھڑے نہیں، اپنی عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ امیر المؤمنین کے آنے کے بعد کرسی نہیں لگائی ہے، یوں سامنے عمر بن خطاب کو کھڑا کیا، یوں ساتھ حضرت عباس کو کھڑا کیا۔ ابی بن کعب بیٹھ کر پوچھتے ہیں، اے امیر المؤمنین، آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت آپ کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا، اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں، جی میرے خلاف دعویٰ کیا ہے؟ حضرت عباس پوچھتے ہیں، آپ نے میرے مکان کا پرنالہ اتارا، مجھ سے اجازت نہیں لی، مجھے بتایا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، جی واقعی میں نے پرنالہ اتروایا ہے، میں امیر المؤمنین تھا، میں نے دیکھا کہ لوگوں کو آپ کے پرنالے کے پانی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، میں نے رفاہ عامہ کے فائدے کے لیے میں نے حکم دے دیا کہ اس پرنالے کو تبدیل کر دیا جائے۔ اب اگر اس میں میری کوئی غلطی ہے، قاضی صاحب مجھے اس غلطی کی سزا دے، مجھے بتائے میں نے غلطی کیا کی ہے۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، ابی بن کعب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی، بات سننے کے بعد حضرت عباس کو کہا، اے عباس، عمر بن خطاب نے اپنی بات کی وضاحت کر دی ہے، آپ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں۔ حضرت عباس کھڑے ہوتے ہیں، اے ابی بن کعب، بات دراصل یہ ہے، میں نے جس وقت اپنے مکان کی تعمیر کی تھی، میرا مکان چھت کے قریب پہنچ گیا تھا، پرنالہ لگانے کا وقت آیا، میں نے پرنالے کے لیے کوئی اور جگہ کا انتخاب کیا تھا، جس وقت میں پرنالہ لگانے لگ رہا تھا، اس وقت کے اندر آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء سردار الانبیاء پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آقا نے پوچھا، چچا جان کیا کرنے لگے ہو؟ میں نے کہا بھتیجے میں پرنالہ لگانے لگا ہوں۔ میرے آقا نے کہا باس پرنالہ اس طرف نہیں لگانا، پرنالے کو اس جگہ پہ لگاؤ جہاں پر آج پرنالہ لگا ہوا ہے۔ اے ابی، یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا، اس پرنالے کی جگہ کا انتخاب میں نے نہیں کیا، اس پرنالے کی جگہ کا انتخاب تو جناب محمد عربی نے کیا تھا۔ ابی بتا تو صحیح، جس پرنالے کا انتخاب محمد عربی کرے، جس پرنالے کو محمد عربی لگائے، عمر کے اندر کیسے جرأت آ گئی کہ وہ محمد کے ہاتھ کا لگا ہوا پرنالہ اکھاڑ دے؟ جناب عمر بن خطاب نے بات سنی، کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابی نے، مجھے نہیں پتا تھا پیغمبر نے پرنالہ لگایا ہے، اگر پتا ہوتا تو میں نہ اتارتا، قاضی صاحب وہ بات کی تحقیق کریں۔ قاضی نے بھی فوراً عباس کی بات کو سن کر فیصلہ نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اے عباس، آپ کے دعوے کے اوپر کوئی گواہ ہے؟ آپ نے جو بات کی ہے یہ محمد عربی نے لگایا تھا، کیا کوئی گواہ بھی ہے؟ حضرت عباس کھڑے ہو، جی جی میرے پاس دو گواہ ہیں، مدینہ کے دو آدمی بلائے گئے، دونوں نے آ کر گواہی دی۔ قاضی صاحب ہماری آنکھوں کے سامنے جب حضرت عباس کا مکان تیار ہو رہا تھا، پیغمبر یہاں پر موجود تھے، عباس نے کہا تھا میرے آقا اگر اس جگہ پر پرنالہ لگانا ہے میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگائے۔ توجہ کرنا ایمان والو، میرے آقا کے بارے میں جملہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابی بن کعب، میں نیچے بیٹھ گیا، پیغمبر میرے کندھوں پر سوار ہوئے، سوار ہو کر پرنالہ لگانے لگے، لیکن نبوت کا وزن اتنا تھا کہ عباس کے کندھے نبوت کے وزن کو برداشت نہیں کر سکے، میں نے ہاتھ زمین پر لگائے، کھڑا ہونا چاہتا تھا، اے ابی مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ میرے پیغمبر نے مسکرا کر کہا، اے میرے چچا، آپ چچا ضرور ہیں لیکن ہر ایک کے کندھے کے اندر میرے رب نے وہ طاقت نہیں رکھی جو پیغمبر کے وزن کو اٹھا سکے۔ توجہ کرنا، جب میں تاریخ کی طرف نظر دوڑاتا ہوں مجھے نظر
میرے اللہ نے امت کو بتایا کسی اور کے کندھے میں میں نے وہ طاقت رکھی نہیں ہے جو طاقت میں نے جناب ابوبکر صدیق کے کندھے میں رکھی ہے۔ صدیق کے کندھے نبوت کا وزن برداشت کر سکتے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ موضوع۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میرے پیغمبر نیچے تھے، میں پیغمبر کے حکم سے پیغمبر کے کندھوں پر سوار ہوا، میں نے پرنالہ لگایا، گواہ موجود۔ اب ابی ابن کعب حضرت عمر سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں، اے عمر آپ امیر المؤمنین ہیں، اب بتائیے نا آپ کی سزا کیا ہو؟ سزا آپ منتخب کریں گے یا میں طے کر دوں؟ حضرت عمر فاروق تاریخ میں لکھا ہے اور روتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، داڑھی تر ہو جاتی ہے، یہ داڑھی مبارک تر ہوئی، بلکتے ہوئے سسکتے ہوئے کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے نہیں پتا تھا یہ پرنالہ میرے آقا نے لگایا، خدا کی قسم اگر پتا ہوتا عمر کبھی اس پرنالے کو ہاتھ میں لگاتا۔ آج میں اپنی غلطی کا اعتراف کر کے میں یہ بات کہتا ہوں، سزا میں تجویز کرتا ہوں، سزا میری یہ ہوگی 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کرنے والا مسلمانوں کا امیر وہ عمر بن خطاب، جو زمین پر درہ مارے تو زمین ٹہر جائے، جو ہوا کو آباد پیغام دے، ہوا پر حکومت کرے، وہ جو آگ پر حکومت کرنے والا کیا سزا لیتا ہے؟ کہتے آج گارا میں بناؤں گا، مدینے میں ندا دوں گا، لوگوں کو اکٹھا کروں گا، مزدوری میں کروں گا، کندھے میرے ہوں گے، سوار عباس ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنے مکان کے اوپر پرنالہ لگا کے دنیا کو بتائے گا۔ اگر پیغمبر کے ہاتھ کا لگا ہوا پرنالہ عمر بن خطاب بھی اتار دے تو عمر کو بھی اجازت نہیں ہے اس پرنالے کی طرف دیکھنے کی۔ میرے دوستو تاریخ میں لکھا ہے گارا تیار کیا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نیچے کھڑے ہوئے اور نیچے کھڑے ہونے کے بعد حضرت عباس کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، پرنالہ عباس کے ہاتھ میں ہے، عمر بن خطاب، لوگوں میں ندا دی گئی، لوگوں کو بلایا گیا، جمع غفیر بنایا گیا، چھپ کے نہیں کیا کام، چھپ کے نہیں کیا، مدینہ کے لوگ موجود، امیر المؤمنین کھڑے ہیں، نیچے موجود، کندھے پر عباس، ہاتھ میں پرنالہ لگانے لگے، اوپر سے کیچڑ گرتا ہے، گارا گرتا ہے، کہاں گرا؟ امیر المؤمنین کے چہرے پر، گارا گرتا ہے امیر المؤمنین کی داڑھی پر، قربان عمر بن خطاب تیری عاجزی پر، پیغمبر کے لگے ہوئے پرنالے کو اتارنا، پیغمبر کے لگے ہوئے ہاتھ کے پرنالے کو واپس اسی جگہ لگایا، اپنے چہرے کی پرواہ نہیں کی، اپنی داڑھی کی پرواہ نہیں کی، امت کو سبق دے دیا جو کام میرے نبی نے جاری کیا وہ وقت کے امیر کو بھی ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے دوستو مدینے کا ہر شخص آنکھوں سے رو رہا ہے، آنکھوں سے رو رہا ہے، اشک نکل رہے ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، امیر المؤمنین آپ کی عزت کا کیا بنے گا؟ امیر المؤمنین لوگ آپ پر باتیں کریں گے، جمع غفیر آپ کو دیکھ رہا ہے، خدا کی قسم امیر المؤمنین کی زبان پر ایک ایمان، میرے رب نے عزت دی ہے تو پیغمبر کے طریقے پر چلنے میں دی ہے، میرے رب نے وقار رکھا ہے، پیغمبر کی بات کو ماننے میں رکھا ہے، دنیا کچھ بھی کہے پرواہ نہیں ہے، اگر کامیابی ہے تو محمد کے لگائے ہوئے پودے اندر، محمد کے جاری کیا ہوئے طریقے کے اوپر زندگی گزارنے کے اندر ہے۔ وقت ختم ہو گیا، بات نامکمل رہ گئی، زندگی باقی تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس واقعے کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔